بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا یا ہماری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طریقہ موجود نہ ہو۔ اب رمضان المبارک کے اندر ہم سارے لوگ سحری کھا رہے ہوتے ہیں، ہم سارے لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، لیکن سحری کھانا اور افطاری کرنا ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کن چیزوں کا استعمال کرتے تھے، افطاری کس چیز سے کھولتے تھے، افطاری میں کن چیزوں کے استعمال سے پرہیز کیا، ہمیں اس بات کا معلوم ہونا چاہیے، اور افطاری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پہ قائم رہے گی، سیدھے راستے پر قائم رہے گی، جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرے۔ افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت افطاری کا وقت داخل ہو جائے، مثال کے طور پر 7 بجے داخل ہوتا ہے، 6:30 بجے داخل ہوتا ہے، جیسے ہی افطاری کا وقت داخل ہو جائے اس وقت افطاری فوراً کر لے، مزید انتظار نہ کرے کہ چلو 1 منٹ مزید بڑھا دیتے ہیں، 2 منٹ مزید بڑھا دیتے ہیں، 3 منٹ مزید بڑھا دیتے ہیں، اس طریقے سے مزید نہ بڑھائے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بلکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت اپنے ہاتھ میں کھجور لے کر بیٹھتے تھے، کھجور ہوتی تھی، کھجور لے کر بیٹھے ہوتے تھے، ہاتھ میں کھجور ہوتی، اور جیسے ہی اذان کی آواز آتی یا خبر دینے والا خبر دے دیتا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کا وقت داخل ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطاری کر لیا کرتے تھے، کھجور کو منہ میں رکھ لیتے، انتظار نہیں کرتے تھے۔ فرمایا میری امت بھلائی پہ رہے گی، سیدھے راستے پر رہے گی جو افطاری میں جلدی کرتی ہو۔ اور ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی، کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ مجھے محبوب ہے، میں ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہوں جو لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ جلدی کرنے کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا، وقت سے پہلے نہ ہو، جب وقت داخل ہو جائے تو فوراً سے افطاری کر لے، تاخیر نہ کرے، انتظار نہ کرے کہ ہم تھوڑی دیر اور بڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ کتابوں کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ افطاری میں تاخیر کرنا، 5 منٹ تاخیر کرنا، 10 منٹ تاخیر کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بعض دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، وہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ تھوڑے سے ستارے نظر آ جائیں، تھوڑے سے 1 آدھ ستارہ، 2 ستارہ کوئی نظر آ جائے تو اس وقت وہ افطاری کرتے ہیں۔ اس لیے وہ 10 منٹ 15 منٹ مزید تاخیر کرتے ہیں۔ ہمارے اخبارات میں لکھا ہوا آتا ہے کہ فلانے کا وقت اتنا ہے، اور دوسروں کا وقت آپ دیکھیں 10 منٹ 15 منٹ کی تاخیر سے ہوتا ہے۔ اس لیے افطاری کرنے میں جلدی کرنا۔ دوسرا، افطاری کس چیز سے کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے افطاری کرتے تھے، یا تو وہ تازہ کھجور ہوتی تھی، تازہ کھجور جو ہم استعمال کرتے ہیں، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور جسے ہم چھوارے کہتے ہیں اس سے افطاری کرتے تھے، وہ بھی نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کرتے تھے، پانی سے افطاری کھولتے تھے۔ افطاری کھولنے کی بات بتا رہا ہوں کہ افطاری کس سے شروع کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے افطاری کیا کرو کہ اس میں برکت ہے، کھجور نہ ملے تو سادہ پانی سے، یعنی پانی سے افطاری کر لیا کرو، اس کو اللہ نے پاک بنایا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دودھ سے بھی افطاری کی ابتدا کی ہے، دودھ سے بھی روزہ کھولا ہے۔ 4 چیزیں کل ٹوٹل ہو گئیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے افطاری کی ابتدا کی ہے: کھجور، کھجور نہ ملے تو چھوارے، چھوارے نہ ملے تو پانی، یا پھر دودھ۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، اپنی 63 سال کی حیات مبارکہ کے اندر، ساری زندگی کے اندر کبھی بھی آگ سے پکی ہوئی چیز سے افطاری نہیں کی ہے۔ سائنس کے لحاظ سے اور میڈیکل لحاظ سے اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔
اگر آپ کہیں سے اس کی ریسرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے 1500 سال پہلے جو عمل کر کے گئے، آج سائنس اس کے بارے میں بتا رہی کہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کیونکہ انسان کا پیٹ صبح سے خالی ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، اس کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے کتنی اچھی ہیں۔ آگ سے پکی ہوئی چیز سے افطاری کی ابتدا نہیں کرتے تھے، جیسے ہم پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، رول کھاتے ہیں، چاٹ کھاتے ہیں، چنے کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں دہی بڑے دنیا جہاں کی چیزیں، ہم آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے اپنی افطاری کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی افطاری کی ابتدا ان چیزوں سے نہیں کی۔ کھجور کھاتے، چھوارے کھاتے، پانی پیتے یا دودھ کے استعمال کرتے، جو ثابت ہے۔ کھجور جو استعمال کرتے افطاری کے اندر وہ بھی طاق عدد میں استعمال کرتے تھے۔ طاق عدد اوڈ نمبر جس کو کہتے ہیں، 3 کھا لی، 5 کھا لی، 7 کھا لی، جتنی حسب عادت تو کوشش کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا یہ سنت ہے، اگر اس کے برخلاف کسی نے کسی اور چیز سے افطاری کی ہے تو افطاری کرنا جائز تو ہوگا، منع نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو آدمی ایسے وقت میں جب لوگوں نے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، اس سنت کو بھلا دیا ہو، آدمی اس سنت پر عمل کرے گا تو ایک سنت کے عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنا آسان ہے ہمارے لیے، افطاری کر رہے ہیں، ہم پکوڑے بھی کھائیں، سب کچھ کھائیں، لیکن کوشش یہ کریں، اہتمام یہ کریں کہ اول تاخیر نہ کریں۔ تاخیر کرنا باطل کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ دوسرا، کھجور سے کریں، اور کھجور عام ہے، سستی ہے، کوئی مہنگی نہیں، ہر جگہ دستیاب ہے، نہیں ہو چھوارے رکھ لیں، پانی رکھ لیں، دودھ رکھ لیں، کوشش کریں ان چیزوں سے ابتدا کریں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کر کے مغرب کی نماز پڑھتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مغرب کی نماز پہلے پڑھی ہو افطاری بعد میں کی ہو، افطاری کرتے، تھوڑی سی کرتے، جتنی بھی کرتے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تیسری چیز کے جو حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہاتھ میں کھجور لے کر بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی پتہ چلتا ہے کھجور تناول فرما لیتے۔ علماء نے لکھا ہے اور صحابہ نے اپنے عمل لکھا ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، یا صحابہ کا عمل لکھا ہے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، کہ افطاری کے وقت سے پہلے جو چیز بھی کھانی ہوتی تھی وہ افطاری کی تیار رکھی ہوئی ہوتی تھی، تیار ہوتی تھی، بیٹھے ہوتے تھے دسترخوان پہ، لیکن ان چیزوں کے مطلب تیاری مکمل کر کے بیٹھے ہوتے تھے، اور اس وقت چونکہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا، دعا کرتے تھے، اور افطاری کا وقت ہو تو فوراً افطاری کر لیتے۔ اس لیے اس کا معمول بنائیں، اس کی عادت بنائیں کہ اپنے گھروں کے اندر ہماری جو مستورات ہیں، ہماری عورتیں ہیں گھروں کے اندر، وہ بیچاری آخری وقت تک جو مسئلہ ہوتا ہے پکوڑے چھاننے کا ہوتا ہے، گرم گرم پکوڑے کھانے ہیں، وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے وہاں پکوڑے چھن رہے ہوتے ہیں ہمارے۔ اللہ کے بندے، یہ قیمتی مہینہ رمضان کا افطاری کے وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے، یہ ذہن بنا لازمی قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ تو خود بھی بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو بیٹھائیں اور اس وقت بیٹھ کے دعا کریں، ہمارے نبی کا یہ عمل ہے۔ دوسری بات، سحری کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانا کھایا کرو، سحری کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ فرمایا ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں کے اندر صرف سحری کھانے کا فرق ہے کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں، ہمارے درمیان فرق ہے۔ یہ اس امت کو سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ امت سحری کا اہتمام کرے، یہ اس امت کو سہولت ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری کا کھانا برکت ہے، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر برکت بھیجتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے کہ جو لوگ سحری کھانے کا اہتمام کرتے ہیں ان پر رحمت کی دعا کی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سحری کھانے کا اہتمام کرے اس پر رحم فرما، اس کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ آپ نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس لیے سحری کھانے کا اہتمام کریں، سحری کسی صورت میں نہ ہو چھوٹے۔ اب سحری کس ٹائم کھانی ہے؟ بعض لوگ رات کو کھا کر سو جاتے ہیں، یہ منع ہے، ہو جائے گی، منع نہیں ہے،
لیکن سنت طریقہ یہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور شریعت کا جو طریقہ یہ ہے کہ سحری کو رات کے آخری حصے میں کھایا جائے۔ رات کے آخری حصے سے کیا مراد ہے کہ جس وقت یعنی پوری رات کو مغرب سے لے کر سحری کے وقت تک کو ہم اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، آخری چھٹا حصہ جو ہے اس وقت سحری کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آخری وقت میں سحری کھاتے تھے، اور اتنا تو کسی نے پوچھا کہ نماز میں اور سحری کے وقت میں کتنا فرق ہوتا تھا، تو صحابی نے کہا کہ جب ہم سحری کھا کر فارغ ہوتے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ان دونوں میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ جتنی دیر میں ہم 50 آیتوں کی تلاوت کر سکیں، صرف 50 آیتیں۔ یعنی جیسی سحری کا وقت ختم ہوا، مثال کے طور پر 5:45 وقت ختم ہو چکا، تو 5:45 وقت ختم ہوا تو اس کے بعد اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ جتنی دیر میں ہم 50 آیتیں ایک آدمی پڑھ لے اتنی دیر ہمارے سحری میں اور فجر کی نماز میں وقفہ ہوتا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تاخیر سے کھایا کرتے تھے، تو سحری کو تاخیر سے کھانا ایک مسئلہ اس سے پہلے میں نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کسی نے سحری کھائی یا منہ میں ذرات تھے اس کو حلق سے نیچے اتارا تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا۔ 5:45 وقت ختم ہے تو لازمی نہیں آپ اذان کی آواز سنیں، آپ کا وقت داخل ہوا اور آپ کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا اذان ہو نہ ہو بس وقت ختم ہو گیا، سمجھیے بات کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے 4 کھانے ایسے ہیں جن کھانوں کا حساب نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔ نمبر 1 سحری کا کھانا، نمبر 2 روزے دار کا کھانا، اور نمبر 3 وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو اور وہاں پر جو کھانا کھائے، اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو موجود ہو اور وہاں پر جو وہ کھانا کھائے تو اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز جو کھانا آدمی مہمان کو کھلاتا ہے اس مہمان کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ 4 ہے جن کا حساب نہیں ہے، سحری کا کھانا، روزے دار کا کھانا، راہ خدا میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کا کھانا، اور نمبر 4 جو کھانا آدمی مہمان کو کھلاتا ہے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ سحری کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کھجور استعمال فرماتے تھے۔ ہر لحاظ سے دیکھیں جسم کو غذائیت دینے والی، طاقت دینے والی، دن بھر کے کاموں میں مدد کرنے والی چیز ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ، اور دوسری احادیث سے استنباط لکھا ہے کہ سحری کے وقت کھانے کے ساتھ ساتھ کھجور ہو یا کوئی بھی میٹھی چیز ہو اس کا استعمال کر لینا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہماری دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، تو خود بھی کوشش کریں، عمل کریں، ان سنتوں پر چلیں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، گھر کے اندر ماحول بنائیں۔ انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور سنت پہ چلنے پہ ثواب بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔